اللہ تعالیٰ نے روحانیت میں بہت گہرے راز رکھے ہیں۔ روحانیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان رازوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ آج کل کے دور میں آپ نے ضرور ہر دوسرے آدمی سے یہ لفظ روحانیت سنا ہے۔ بہت ایسے پیر و مرشد بیٹھے ہیں جو خود کو روحانیت کا چیمپئن مانتے ہیں، لیکن روحانیت تو اللہ کے راز میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو ان کو کہہ دیجئے روح اللہ کے امر سے ہے، اور میں نے بہت کم علم دیا ہے روح کے بارے میں، اور روح سے ہی روحانیت نکلتی ہے۔ روحانیت کا تعلق روح سے ہے۔ جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو ہمارا آدھا سے زیادہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو روح نظر نہیں آتی، تو روحانیت ایک ایسا علم ہے جو آپ کو ظاہری طور پہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جسم ہے انسان کا، جب جسم انسان کو نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ جڑی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس جسم کے ساتھ روح بھی ہے جو آپ دیکھ نہیں پاتے، اور اس سے منسلک جتنے بھی علوم ہیں ان سب کو ہم روحانیت کا علم کہیں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے۔ اللہ کے راز اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کو اتنی آسانی سے یا کھلی آنکھوں سے آپ کو یہ نظر نہیں آتے۔ اس کے لیے آپ کو تھرڈ آئی کی ضرورت پڑے گی، آپ کو باطنی آنکھ کی ضرورت پڑے گی، اس نظر کی ضرورت پڑے گی جو یہ عام آنکھوں سے انسان نہیں دیکھتا۔ روحانیت کو جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر باقی چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے سارے راز اس میں چھپے ہیں۔ بزرگان دین ہو یا اولیاء اکرام، ولی اللہ یہی کہتے آئے ہیں کہ اس راز کو سمجھنا ہے، اور اس راز کو سمجھنے کے لیے جو بھی روحانیت میں داخل ہوتا ہے اور جب اس کو الہام، کشف، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو خاموش دیکھا ہوگا۔ یہ ایک ایسا ہی مثال ہے کہ اگر کوئی مٹی کا گھڑا ہو، اگر وہ خالی آپ نے رکھا ہے اور اس کو آپ زور زور سے ہاتھ لگائیں گے تو وہ بجے گا، شور کرے گا، اور اسی گھڑے کو پانی سے فل بھر دو، پورا وہ اگر پانی سے بھر جائے اور پھر اس کو ہاتھ لگاؤ، وہ بالکل نہیں بجے گا۔ بالکل اسی طرح جو بھی بندہ روحانیت جانتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ اس میں وہ بجنے والی بات نہیں رہتی۔ یہ جو آپ کو عام لوگ مل رہے ہیں، یہ جو خود کو چیمپئن کہلاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دکانداری کی ہوئی ہے، ان کے دربار کھلے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ یہ جو خالی گھڑے ہاتھ لگانے سے زور زور سے بجتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے اس راز کو سمجھے تو اس کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، کیونکہ ایک تو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک وہ دنیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور وہ جو دنیا آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ آپ کے اندر ہے۔ جب آپ اپنے اندر میں جھانکیں گے تو یقین مانیں آپ کو ایک اتنی بڑی کائنات نظر آئے گی کہ اس میں اتنے راز ہیں کہ آپ کو پوری زندگی کم پڑ جائے گی اس کو سمجھنے میں۔ کیونکہ اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں انسان کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے قریب ہے اور ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ میں جھانکیں گے تو وہی، کیونکہ ہمارے اندر روح ہے، ہم روح میں جب جھانکیں گے تو ہمیں روحانیت کا علم حاصل ہوگا۔ یہ روحانیت کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں،
مجھے بہت سارے لوگ میسج بھی کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت میں بڑی دلچسپی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی روحانیت سیکھیں، اور ہمارا شروع سے ہی ہمارا جو ایک مائنڈ تھا وہ اسی طرف تھا، لیکن دنیا داری نے ہمیں ہمارا ٹائم ضائع کیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ روحانیت کی طرف آئیں، تو آپ ہمیں مہربانی کر کے پہلا سبق دیں۔ تو میں ان کو روحانیت کا سب سے پہلا سبق یہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے تو اس کو وہ چیزیں معلوم پڑتی ہیں، ان چیزوں کا کشف الہام ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے، پھر وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس میں اتنا علم ہے، یہ ایک سمندر جیسے سورہ لقمان میں ہے کہ 7 سمندر اور بھی 7 سمندر مل جائے اور وہ سیاہی بن جائے، اور زمین کے سارے جو پیڑ ہیں وہ اگر قلم بن جائے تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے اس میں سے اگر ایک ڈراپ، اگر ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ہمیں مل جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ تو میں ہمیشہ میرے سارے سننے والے سبسکرائبر جو بھی مجھے ابھی بھی سن رہے ہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو روحانیت ملے تو کیونکہ اللہ کے روحانیت کے راز ملیں، تو اس کا پہلا سبق یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم صبح کو اٹھ کے پہلے ہی سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں، تو یہ تو ہمارا شروع سے ہی ہمارا ایک سسٹم رہا ہے، ہماری یہی عادت رہی ہے۔ تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو صرف تلاوت، یہ جو ہم ریسائٹیشن کرتے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ عربی سیکھ کے قرآن پڑھیں گے تو یہ تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن اگر آپ کسی نیوٹرل بندے کی ٹرانسلیشن یا تفسیر پڑھیں جو کسی مکتبہ فکر کو پروموٹ نہ کرے، اس کی تفسیر پڑھیں اور ایک ایک آیت کو پڑھ کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو جیسے جیسے ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کی زندگی میں وہ جو چینجنگس آئے گی، وہ آیت آپ کی زندگی میں چینجنگس لے کے آئیں گی، آپ کی زندگی میں چینجنگ ہوگی، اور آپ کا دنیا کو دیکھنے کا جو پرسیپشن ہے، وہ جو آپ کا دیکھنے کا انداز ہے، وہ بدل جائے گا۔ اور یہی بدلاؤ روحانیت کا پہلا قدم ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راز سمجھنے کے لیے اللہ کے ہی کلام کی مدد لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل اس لیے کیا تاکہ انسان کو وہ حقیقت مل جائے جس کی وجہ سے اتنی بڑی جرنی ہوئی ہے۔ ہم جنت سے نکالے گئے اور جنت میں ہی داخل ہوں گے۔ جنت سے جنت تک یہ جو بیچ کا سفر ہے، اس سفر کو سمجھنا ہے، اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں روحانیت کی ضرورت پڑے گی۔ اور روحانیت کہاں پہ ملے گی؟ روحانیت اللہ کے کلام میں ملے گی۔ اللہ کے کلام کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے بعد خود عمل کرنا ہے۔ خود عمل کرنے کے بعد پھر ہم دوسروں کو اس کی تاکید کریں گے کہ آپ لوگ دوسرے بھی اس پہ عمل کریں، لیکن سب سے پہلے اس پہ آپ کو خود عمل کرنا ہے۔ جب آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، کسی ایک آیت، جیسے میں پہلے بھی کہا اور اکثر کہتا ہوں، اگر آپ نے ایک آیت بھی سمجھ کے اور اس پہ عمل کیا تو آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ یہ جو میرا میسج ہے یہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ بھی گیا ہوگا۔ اور آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ میسج سنیں، اور اپنا حصہ ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے حصے میں جو کام ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے، وہ جو راز اللہ تعالیٰ کا روحانیت کا راز ہے وہ ہم پہ عیاں ہو جائیں۔